بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہے یا نہیں؟ جو بندہ اللہ کے یہ 7 نام پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 نام نصیب والے پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر نصیب اور رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں پر میں بیٹھتا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء وہ بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ پاک کے لیے اپنی ذات اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنانا بہت اچھی بات ہے اور بنایا جا بھی سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ مزید حوالہ جات سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 8، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110، الحشر کی آیت نمبر 24 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الوحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں، جنہیں ان کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ختم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے ذریعے دعا کرتے تھے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں، نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے اور اس کی ضرور دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ جامعہ ترمذی میں ہے۔ پیارے ناظرین، ان ناموں میں ایسی شان،
عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے بند نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کی بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہیں سکتے ہوں، صرف اللہ کے ان 7 ناموں کے ذکر کرنے سے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی قید میں محسوس کرے، تو وہ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کے نام، یہ 7 نام پڑھنے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 7 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا درجہ یعنی آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ یہ اگرچہ وضو افضل ہے، لیکن یہ 7 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، سفر میں، بازار میں، بیماری میں، نیند سے پہلے، فجر کے بعد، غم کی حالت میں، یا کسی قید و بند کی کیفیت میں کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ کے ان 7 ناموں کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ وہ نام ہیں جو نصیب والے پڑھتے ہیں، اور اللہ ان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں ہر ایک نام ایک الگ شان اور ایک الگ پہلو، ایک مخصوص صفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو بیان کرتا ہے، اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ آسمان نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور اس پر ذکر کرنا انسان کو صرف دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا، بلکہ اخروی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر اسم الہی اپنی خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا، اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو پیارے ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفہ میں شامل کیے گئے 7 نام مبارک یہ ہیں: الرازق، رزق کھولنے والا، الشافی، شفا عطا کرنے والا، الودود، محبت پیدا کرنے والا، الفتاح، بند دروازے کھولنے والا، الغنی، بے نیاز یعنی بے نیاز دینے والا، الجبار، ٹوٹے دل جوڑنے والا، اور الرحیم، بے پناہ رحمت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام فقط الفاظ ہی نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہی ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام ہے اے دروازہ کھولنے والے یعنی الفتاح۔ الفتاح یا فتاح کا مطلب ہے کھولنا، اور وہ ہے بند دروازے کھولتا ہے۔
مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاحو کا ورد کرو۔ اس نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے، جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی آ گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یا فتاحو کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعی اس بات کی غماسی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاحو کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینہ کو بچایا۔ دوسرا نام یا غنی ہو، اے بنی یعنی اے بے نیاز دینے والے، وہ غنی ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیاز عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہو جاتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا غنیوں کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنیوں کو پڑھ کر اللہ سے مال و دولت کی برکت کی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تیسرا نام ہے یا رزاقو، اے روزی دینے والے۔ رازق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یا رزاقو کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے روزی کو مختص کر دیا، میں تجھ سے وہ روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ چوتھا نام ہے یا رحیم، اے بے پناہ رحم فرمانے والے۔ رحم فرمانے والے، رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ وہ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن، بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیمو کا ذکر کیا
تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی بھی زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں آ جائیں تو وہ اللہ سے دعا کرے، یا رحیم تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پانچواں نام یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ ودودو وہ ہیں جو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس کا نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کے محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یا ودودو کا ذکر کیا، ورد کیا، تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ ورد کرتا ہے یعنی یا ودودو پڑھتا ہے تو اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھتا ہے۔ چھٹا نام ہے یا شافیو، اے شفاعت دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے ورد سے لا علاج بیماریوں میں فائدہ، روحانی و نفسیاتی شفاعت، نظر بد، جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یا شافیو کا ورد کیا تو اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو یا شافیو کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ ساتواں نام ہے یا جبارو، اے دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، شکستہ حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے المحیمین، وہی ایمان دینے والا، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے غمزدہ بالکل سکون، مایوسی، امید، نفسیاتی دباؤ میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمن تھے اسلام کے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبارو کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے اور یا جبارو کے ذکر سے دلوں میں نرمی آتی ہے اور ہدایت آتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے انصاف ناموں کو یعنی ان 7 ناموں کو کب، کہاں اور کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 7 مبارک ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار یا جہاں بھی آپ، جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔
تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگے، ان ناموں کا ورد کرنے لگے، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ایک ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے، یا فتاح، یا غنی، یا رازق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ ان 7 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے، یا اگر تعداد میں کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ ایک بار ہو گیا، پھر سے یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار، یا 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک 7 ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے سے ورد کرنا ہے، یعنی یقین کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 7 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے کے بعد ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا دروازہ، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، تو کبھی محبت کا، کبھی کامیابیوں کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ میں ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکتا ہے، جیسے کہ آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ کے ان بابرکت ناموں سے پکاریں، پھر دیکھیں کہ کیسے نصیب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے اور ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان کو اللہ کے 7 ناموں کا پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کو کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مقدس مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے اسماء الحسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی
ਅਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਅਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈरुल वरा तेरे जया कोई नहीं गोदी च ले के सरकार नू सोहने मिठल मन ठार नू गोदी च ले के सरकार नू सोहने मिठल मन ठार नू आखे हलीमा सादिया तेरे जया कोई नहीं मन मोड़िया नबी सोनिया कुरआन है तेरा नात खां मन मोड़िया नबी सोनिया कुरआन है तेरा नात खां अरबो आजम देवालिया तेरे जया कोई नहीं रब ने कया